بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اے چاند کربلا کے میں ہوں عمران نقوی، آپ کا میزبان۔ اور امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ایک کوچے سے گزر رہے تھے تو اس کوچے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ان بچوں میں سے ایک بچے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور اپنے زانوں پہ بٹھایا، اور زانوں پہ بٹھانے کے بعد اسے پیار کیا، اسے جب بوسہ دیا، اس کے بعد جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس بچے کو آپ نے کیوں اٹھایا اور اس کو کیوں بوسہ آپ نے اس طرح سے دیا، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچہ وہ بچہ ہے جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے پیچھے پیچھے چلتا دکھائی دے رہا ہے، اور امام حسین کے قدموں کی خاک کو اپنے سر پہ لگا رہا ہے۔ وہ تھے حبیب ابن مظاہر اسدی۔ جیسے کہ کل میں نے آپ سے کہا اور بیان کیا کہ ہمارا یہ پروگرام اے چاند کربلا میں ہم پیش کریں گے جو بھی شہدائے کربلا ہیں، 72 شہدائے کربلا، ان کی حیات طیبہ پہ گفتگو ہوگی اس پروگرام میں، اور ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ جیسے میں نے کل آپ سے بیان کیا فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں اور انشاءاللہ 10 محرم تک یہ سلسلہ یہاں ہدایت ٹی وی سے جاری رہے گا، فاؤنڈر ڈائریکٹر ہدایت ٹی وی حجت اسلام مسلمین حضرت علامہ محمد عباس عابدی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس پروگرام میں حجت اسلام المسلمین حضرت علامہ عباس عابدی صاحب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ علامہ صاحب کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں، اور ہم اس پروگرام کے اندر جو ہے لائیو کالرز کو شامل کریں گے خصوصی طور پہ، اور جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو وہ آپ علامہ صاحب سے کر سکتے ہیں، اس کے جوابات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے، اور واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی جو بھی سوال آپ جاننا چاہیں وہ آپ اس پروگرام کے وساطت سے جان سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام المسلمین حضرت علامہ محمد عباس عابدی صاحب، اور اسی پروگرام میں علی نقی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو ثنا خوانی کریں گے اس پروگرام میں۔ تو سب سے پہلے تو علامہ صاحب میں آؤں گا اسی موضوع کی طرف کہ حبیب ابن مظاہر اسدی کے حوالے سے، کیونکہ ہم اس پروگرام میں بیان کا آپ سے سننا چاہیں گے اور اس آپ کے علم سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں گے کہ حبیب ابن مظاہر اسدی جو تھے ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے، وہ آپ جی بہت کس شکریہ آپ قبیلے سے کا۔ ان کا تعلق تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی اس نورانی مجلس اور فرش عزا پر مدعو کیا، اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہمارے تمام ناظرین ناظرات کی خدمت میں آپ کے ساتھ سلام و عقیدت پیش کرتے ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں ان ایام عزا کی۔ بہت ہی اہم سوال کیا ہے جناب حبیب ابن مظاہر رضوان اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں۔ ہدایت ٹی وی کو یہ شرف حاصل ہے کہ لگاتار تمام ان ہستیوں کا ذکر کیے جا رہا ہے کہ جن ہستیوں نے اپنا سارا وجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دیا، قربان کر دیا، اور کوئی چیز اپنی نہ رکھی بلکہ سب کچھ اللہ کی کر دی۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ تو ان ہستیوں میں سے سب سے نمایاں جو ہستیاں ہیں وہ کربلا والے ہیں۔ بے شک بے شک۔ مولا حسین علیہ السلام کو سب سے زیادہ اپنے انصار اور اپنے اصحاب پر فخر تھا، بے شک بے شک، اور فرماتے تھے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وہ اصحاب عطا فرمائے کیا کہنا کہ جو نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو میسر ہوئے، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ایسے اصحاب ملے جو مجھے ملے ہیں۔ ان اصحاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کی تمام لذتوں کو انہوں نے قربان کر کیا کے کہنے، سبحان اللہ سبحان اپنے سارے وجود کو مولا حسین کے مشن پر مولا حسین ہی کی طرح کیا کہنے، کیا کہنے، یقین کامل کے ساتھ قربان کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا آپ سب جانتے ہیں کہ شب عاشور مولا نے بیعت اٹھا کر کے بھرپور جمہوریت کا مظاہرہ فرمایا کہ میں تمہیں زبردستی یہاں پر
ساتھ نہیں رکھنا نہیں چاہتا. رکھنا مولا سب جانتے ہیں بے شک کہ میرے یہ جانثار کسی مجبوری کے تحت میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ معرفت کے ساتھ ہے. معرفت کے ساتھ مگر پھر بھی اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر جانا چاہتے تو جاؤ. چلے جاؤ. یزید میرے خون کا پیاسا ہے, تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم اپنی جان بچا کے چلے جا سکتے ہو. کوئی نہیں گیا. بالکل. فرمایا کہ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر سے جو بیعت ہے نا, اگر بیعت کے خوف سے کہ ہم نے بیعت کی ہے تو بیعت کیسے توڑیں, بیعت اٹھا لیتے ہیں اور جنت کی بشارت بھی دے. جنت کی بشارت بھی مل جاتی ہے, کوئی پرابلم بھی نہیں کوئی ہے. پرابلم بالکل. یہاں تک تم آئے, تمہاری جنت سیکیور ہے, جی تم جاؤ, چلے جاؤ. نہیں کہا چلو خواتین میں بچوں میں کچھ کو ہاتھ پکڑ کے ان کو لے کے چلے جاؤ. جی. اور اگر شرم محسوس کرتے ہو کہ اجالے میں کس طرح مولا کو چھوڑ کے چلے جائیں تو میں لو چراغ کو گل کیے دیتا ہوں. چراغ گل کیا ہے اور تھوڑی دیر خاموش رہے ہیں. جی. چراغ پھر روشن کیا ہے, دیکھا کہ یہ جانثار اپنی تلواروں کو نیام سے نکال کر گردنوں پر رکھے ہوئے ہیں. کیا کہنے. اور ان میں سے جو سب سے پہلے نے مولا سے خطاب کیا ان کا نام ہے مسلم ابن اوسجہ. اچھا ان کا حق بھی بنتا تھا کیونکہ وہ صحابی رسول بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ وہ تمام دیگر اصحاب رسول میں, اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سینئر بھی ہیں. ان کی ایج 80 تھی جب رسول اکرم کے صحابی رہے ہیں تو ان کی ایج 80 کے قریب تھی. اس کے بعد جو نیکسٹ مسلم ابن اوسجہ جو شخصیت ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر 70 بار بھی اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے تو ہماری زندگیاں آپ پر قربان ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ شخص ہے جس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر دوسری اہم شخصیت ہے کہ جن کا ذکر آج آپ نے ہم سے چاہا کہ کریں. تو دنیا جانتی ہے. بعض افراد پوچھتے ہیں کہ بہت سارے شہداء تھے تو کیوں نہیں دیگر شہداء کا ذکر کرتے. ہدایت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دیگر شہداء کا بھی ذکر کر رہا ہے. کسی شہید کو بغیر ذکر کے اگنور نہیں کیا جا رہا ہے. بالکل. کوئی بھی ہو اس کا ذکر کرتے. لیکن جو برجستہ شخصیات ہیں نا ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ان کے رتبے اور ان کے مقام اور ان کے اعتبار کی وجہ سے کہ یہ شخصیات وہ ہیں کہ جن کا ذکر ائمہ معصومین نے بھی سب سے زیادہ کیا. اب دیکھیں زیارت ناہیہ میں جملہ تمام شہداء کو سلام میرے مولا امام زمانہ نے بھیجا ہے, مگر ان میں سے چند خاص کے نام لیے ہیں. بے شک. ان خاص صحابہ امام حسین علیہ السلام میں حضرت مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں اور حضرت حبیب ابن مظاہر بھی ہیں. حضرت حبیب ابن مظاہر رضوان اللہ تعالی علیہ حضرت مسلم ابن اوسجہ کے دوست بھی ہیں. ایک ہی قبیلے سے دونوں کا تعلق ہے, وہ بنی اسد سے ہیں. اور حضرت حبیب ابن مظاہر کی تھوڑی سی ہم بایوگرافی بیان کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اندازہ ہو کہ ہم کس عظیم انسان کی بات کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی ولادت ہوئی ہے ہجرت کے 14 سال پہلے اور وہ بھی یمن میں ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور آپ کا خاندان شروع سے ہی متقی پرہیزگار اور شرافت اور پاکیزگی میں عزت و وقار میں ایک نمایاں خاندان ہے. بے شک. اور آپ نے اپنے خانوادے کے ساتھ اپنے والد جو مظاہر ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ خود رسول اکرم کے صحابی ہیں. بے شک. تو مدینے کو آپ لوگوں نے ہجرت کیا کہاں سے؟ یمن سے. تو اس وقت جو ہے آپ کی ایج ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی, کوئی بہت چھوٹے بچے نہیں تھے کہ عام طور سے یہ جو روایت پڑھی جاتی ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر بہت چھوٹے بچے تھے, بچوں میں کھیل رہے تھے, ایسا نہیں ہے. ایج ان کی جوانی کی ایج تھی, وہ بچوں کے ساتھ نہیں کھیل رہے تھے. لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی معرفت اللہ نے آپ کو ایسے عطا کر دی تھی کہ اپنے سے تقریباً 10 سال سے زیادہ چھوٹے بلکہ 15 سال کی سے زیادہ چھوٹے امام حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ بات ہے کہ جس کو ہمیں کرائٹیریا سمجھ کر کے بتانا چاہیے. کیا ہم بتانا چاہتے ہیں؟ کرائٹیریا ہے. ہمارے بھائی جتنے ہیں اہل سنت کے بھی یقیناً دیکھ رہے ہیں اور خواہش ان کی ہوتی ہے کہ ہم تفصیل سے
امام حسین علیہ السلام کے جو جانثار ہیں، جو انصار اور صحابہ ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کریں. تو میں جو بتانے جا رہا ہوں اس پر توجہ کیجئے. ہمارے یہاں صحابہ کرام کی توہین ہرگز جائز نہیں ہے، بالکل کوئی بھی صحابی ہو رسول اکرم کا. لیکن صحابہ میں بھی فرق ہے. جن صحابہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اپنا مقتدیٰ تسلیم کیا اور ان کی معرفت حاصل کر کے ان کے ساتھ وفا کی، سبحان اللہ، ان صحابہ کا باقی صحابہ کے ساتھ کوئی بھی تقابل نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک، بالکل. کسی کو بھی یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ اہل بیت کے ماننے والے ان صحابہ کو زیادہ ترجیح دیں گے کہ جو حکومتوں اور سیاستوں کے چکر میں تھے، جی، اور ان کا ایک حلقہ تھا سیاسی حلقہ. بے شک. ہم سیاسی پارٹیوں اور پارٹی کے چلانے والوں کے چکر میں نہیں پڑتے. بے شک. اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ وہ معرفت سبحان اور اللہ، سبحان حقیقت کے ساتھ ہر شخصیت کو دیکھتے ہیں. بے شک. لہٰذا صحابہ کرام میں بھی کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ وفا کی، بے شک. دیکھیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو رسول اکرم نے ان کا فالوور نہیں بنایا تھا، صحابہ کو اہل بیت اطہار کا فالوور بنایا سبحان تھا. اللہ، سبحان اللہ. کیا دوسرے لفظوں میں صحابہ کرام کو اہل بیت اطہار کے مقتدی بننے کی تاکید تھی. سبحان اللہ، سبحان ان کا مقتدی بننے کی ہرگز کوئی تاکید نہیں تھی، بلکہ منع کیا تھا کہ اہل بیت اطہار میری وہ اہل بیت ہے کہ اگر تم ایک قدم بھی ان سے آگے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، اور پیچھے رہ جاؤ گے ان کے ساتھ نہیں چلو گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ. بے شک بے شک. نجات تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم نقش قدم پر میری اہل بیت کے چلو گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. تو پھر صحابہ کرام چاہے عمر میں کتنے ہی بڑے ہوں، اہل بیت کی ایک ایک فرد کے ساتھ وہ وفا کرتے تھے، محبت کرتے تھے. وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، جن کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ان شخصیات میں حضرت سلمان ہے، حضرت مقداد ہے، حضرت عمار یاسر ہے، بہت ساری اور بھی شخصیات ہیں. کم از کم 80 صحابہ کرام میں سے، اگرچہ تعداد 1.25 لاکھ ہے، 80 ایسے صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے واقع اہل بیت اطہار کو اپنا مقتدیٰ تسلیم کیا، ان کے تابع رہے، نہ کہ ان کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کی. ان شخصیات میں سے مظاہر بہت عظیم شخصیت ہے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے فرزند ہیں حضرت حبیب ابن مظاہر. آپ نے ایک خوبصورت واقعے کی طرف اشارہ کیا. میں چاہتا ہوں کہ ایک جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی بات آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. کیا کہنا؟ سرکار نے حضرت مظاہر کے ساتھ چلتے چلتے اچانک رک کر کے رخ اپنا موڑ دیا پیچھے، اور حبیب ابن مظاہر کو قریب بلا کر کے فتقبل بین وجہے، دو بین عینے، دو ان ابروؤں کے درمیان یعنی پیشانی کو بوسہ لیا اور دعائیں دی. مظاہر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے اس غلام زادے میں کیا خاصیت ہے کہ آپ نے اسے اتنی ریسپیکٹ دی، اتنا احترام اور اتنی اس کو اپنی محبتوں کا مرکز بنایا کہ آپ نے اس کی پیشانی کا، کیونکہ سرکار ہر کسی کے پیشانی کا بوسہ نہیں لیتے تھے. خاص ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کو لبھائے مبارک رسول اکرم میسر ہوتے ہیں، ہر کسی کے لیے نہیں ہے. تو پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا مظاہر تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کی نبی کی نگاہیں جتنی چیزیں آگے دیکھتی ہیں اتنی چیزیں پیچھے بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا میں چل رہا تھا تمہارے ساتھ، میری نگاہوں نے پیچھے سے دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر نے خاک قدموں کی میرے مولا حسین کی، میرے بیٹے، انہوں نے فرمایا میرے بیٹے حسین کی خاک اٹھائی ہے اور اپنے سر پہ ڈالنا شروع کر دیا. میں نے اسی وقت کہا کہ یہ وہ معرفت والا بچہ ہے آپ کا کہ جو واقعاً بھی اس عظمت کا حقدار ہے کہ میں اس کی پیشانی کا بوسہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا اب وہی حبیب ابن مظاہر ہیں. دیکھیے کربلا میں بہت سارے ہیں کہ جو تھے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر جانا چاہتے تو جاؤ، مگر خاص انویٹیشن مولا حسین کی جو خاص دعوت گئی ہے وہ حبیب ابن مظاہر کے نام گئی. بے شک بے شک. اچھا، حبیب ابن مظاہر کو ہم اس طرح دیکھیں کہ سن 9 ہجری کو سارے اپنے خانوادے کے ساتھ
یمن سے شفٹ ہو گئے کہاں؟ مدینے میں رہے. مولا علی علیہ السلام کے ساتھ حضرت حبیب ابن مظاہر نے اپنی محبتوں اور وفاؤں کا ایسا ثبوت پیش کیا کہ رسول اکرم نے تو دعا دی تھی، مولا علی علیہ السلام نے بھی اپنے لشکر میں ان کو خاص مقام عطا فرمایا. حبیب ابن مظاہر نے جنگ صفین میں حصہ لیا ہے اور کامیاب مجاہد ثابت ہوئے. جنگ جمل میں حصہ لیا ہے اور کامیاب مجاہد ثابت ہوئے. جنگ نہروان میں حصہ لیا ہے اور کامیاب مجاہد ثابت ہوئے. پھر اس کے بعد امام حسن کو لوگ جو چھوڑ کے چلے گئے تھے، آپ ان وفاداروں میں سے ایک ہیں کہ آپ نے امام حسن مجتبیٰ کو بھی تنہا نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ جب بات یزید کے خلافت کی آئی تو کوفے سے جن لوگوں نے خط لکھے تھے ان میں سے مسلم ابن سوسجہ نے بھی خط لکھا تھا اور حبیب ابن مظاہر نے بھی خط لکھا تھا. دیکھیے عام طور سے کہا جاتا ہے کہ خط لکھ کر کے کوفے والوں نے دغا کی. دیکھنا یہ ہے کہ کیا سب نے دغا دی؟ نہیں. جنہوں نے جینیونلی خط لکھا تھا انہوں نے آخری لمحے تک اپنے اس وفا کو، اس عہد کو پورا کیا اور اس عہد سے کبھی بے وفائی نہیں کی. ان میں سے حضرت حبیب ابن مظاہر. سبحان اللہ. حبیب ابن مظاہر نے حضرت مسلم ابن عقیل کا بھی بڑا ساتھ دیا، کیونکہ اس کے بعد یعنی جنگ نہروان کے بعد آپ اپنے خانوادے کو لے کر کے مدینہ چھوڑ کر کے کوفہ آ کر کے شفٹ ہو گئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب جب کوفے میں آپ رہنے لگے تو آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل کی زبردست سپورٹ کی اور اس کے بعد جب حالات اتنے بگڑ گئے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا گیا اور پھر شہادت ہوئی اور ہانی بن عروہ کی بھی شہادت ہو گئی اور خاص لوگوں کو، کچھ لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا جو جینیون تھے، جنہوں نے صحیح معنی میں وفا کے ساتھ امام کا ساتھ دیا. جو بے وفا تھے، جو پیسوں کے لالچ میں تھے یا پھر جھوٹے خط لکھنے والے تھے، ان کو تو آپ لعنت و ملامت کرتے آ رہے ہیں. الحمدللہ ہم اس پلیٹ فارم سے بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کوفے والے جو ہے وہ شیعہ تھے، انہوں نے ہرگز کوئی شیعہ کوفے میں جو صحیح معنی میں شیعہ تھا اس نے دغا نہیں دی. کوفے میں جن لوگوں کا ایمان صرف حکومت کی حد تک تھا، دیکھیے بھائی آپ کی آرمی ہے نا، آپ کی پاکستان کی آرمی ہے، کوئی بھی حکومت آئے وہ اپنا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب بھی کوئی حکومت بدلتی ہے ان کے لیے فرق نہیں پڑتا، وہ اس حکومت کے ساتھ پھر ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. وہ جو لشکر تھا یا جو آرمی تھی اسلامی سپاہیوں کی آرمی، جس کو بنایا تھا کوفے میں حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے زمانے میں، تو وہاں پر تو بہت سارے کرائے کے سپاہی تھے. جیسے انفارچونیٹلی آپ کے سپاہی جو ہے وہ اس وقت جو ہے یمن میں آل سعود کی طرف سے لڑ رہے ہیں، بحرین میں وہاں موجود ہیں، دوسری جگہ پر بھی بہت سارے ہیں. تو پھر اسی طرح کوفے کے لوگ کرائے کے فوجی تھے، ان کو لکھوایا گیا کہ یہ امام آئیں تو ہم ان کو پھنسایا جائے، ہم ان کو پھنسا سکیں. تو ان لوگوں کا تعلق شیعوں سے نہیں ہے. جنہوں نے شیعہ ہو کر صدق دل سے امام کو بلایا انہوں نے قربانیاں دی. ان میں سے سب نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور کچھ لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور مصیبتوں کو جھیلا ہے. ان میں سے کسی نے بھی بے وفائی نہیں کی. یہ بھی کوفی ہیں، حضرت مسلم ابن سوسجہ بھی کوفی تھے اور بہت سارے، ہانی بن عروہ بھی جو ہے کوفی تھے، سلیمان بن سرد خزائی بھی کوفی تھے. یہ سارے کوفی تھے بزرگان، انہوں نے اپنے وفا کو، اپنے عہد کو پورا کیا. حضرت حبیب ابن مظاہر نے جب دیکھا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اتنی ساری شہادتیں ہو گئی ہیں، تو اپنے آقا کے حکم کے ایما پر آپ نے بالکل ہی اپنے آپ کو چھپا لیا، مخفی ہو گئے، منتظر تھے اپنے امام کے حکم کا. ادھر سے امام حسین علیہ السلام نے آپ کے نام خط لکھا اور عجیب جملہ، اس جملے پر غور کریں، اور ہر کسی نے اس پر بات کی ہے کہ من الحسین الغریب الى رجل الفقیہ. عجیب جملہ ہے. اس ایک جملے میں ساری میرے مولا حسین علیہ السلام کی بے بسی اور غربت بھی ثابت ہوتی ہے، مظلومیت بھی ثابت ہوتی ہے، اور حضرت حبیب ابن مظاہر کا مقام اور مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو آپ نے رجل کہا، مرد کہا، اور فقیہ کہا. فقیہ جو حسین علیہ السلام کی ہی نہیں، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کما حق رکھتا ہے وہی فقیہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، چاہے وہ ہزاروں کتابیں پڑھ لے، وہ فقیہ نہیں ہے. امام نے ان کو فقیہ کہہ کے بلایا، اور پھر اس خط کا انداز آپ سب جانتے ہیں، میں مختصر کرتا ہوں
کہ قاصد آیا اور دق الباب کیا. کوفے کے حالات بہت خراب تھے. آپ نے چپکے سے دروازہ کھولا جب آپ کھانا تناول فرما رہے تھے. خط لیا, پڑھا, آنکھیں بھر آئیں, لیکن ضبط کیا چونکہ حالات اتنے خراب تھے کوفے میں. جیب میں رکھ لیا, واپس آ کے بیٹھ گئے. بیوی خود بامعرفت تھی. سبحان اللہ. دیکھیے بہت کم ایسے گھرانے ہیں کہ جن گھرانے میں شوہر کے ایمان اور معرفت کے برابر ان کی بیوی کا بھی ایمان اور سبحان معرفت. اللہ سبحان اللہ. اور یہ بہت, اور اگر یہ دونوں میں ایسا ہوتا ہے تو اولاد بہت زبردست. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کال ہمارے پاس آ گئی ہے, تو اس کال کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ دیکھ رہی تھی ماشاءاللہ مولانا صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں, بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. خدا ان کو جزائے خیر دے. اور میں آپ صاحبان کی خدمت میں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں تعریف پیش کرتی ہوں ان دنوں کی. اور مولانا صاحب سے یہی سوال ہے کہ پتہ نہیں خدا جانے علی کی اولاد سے ان مسلمانوں کو کیا بیر تھا, ان مسلمانوں کو کیا دشمنی تھی, جس سے بھی دشمنی ہو اس کی آخری حد ہو کے قتل کر دینا. اب کسی سے بھی جتنی بھی شدت کی دشمنی ہوگی نا تو اسے قتل کر دے گا. لیکن انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو, انہوں نے علی کے بیٹے کو قتل کر کے بھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا. پھر اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے. اب تو اسے مار دیا ہے, اب تو اسے چھوڑ دو, اب تو اسے چھوڑ دو, اب تو قتل کر دیا ہے, اب قتل کے آگے کیا کرنا چاہتے ہو. لیکن پھر بھی ان کے کلیجے کی جو ٹھنڈک ان کو نہیں پہنچی. علی کی اولاد سے خدا جانے ان کو کیا دشمنی تھی, کیا بگاڑا تھا علی نے اور اس کی اولاد نے. بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. جی میں ایک چھوٹا سا مرثیے کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گی. میں چاہوں گا سوال اگر آپ پوچھ لیں کوئی. جی کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے آپ اس میں؟ بہت ہی پیاری گفتگو کر رہے ہیں. بہت سوال شکریہ. کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی. بڑی مہربانی. جی 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 علم صاحب, وہ ان کا مطلب سوال تو یہ تھا کہ کیا امام, دیکھیے واضح ہے انہوں نے جنہوں نے دشمنی کی انہوں نے بھی اس کو نہیں چھپایا. بالکل. اس کی وجہ کیا ہے؟ بغضاً لأبیک. مولا حسین نے جب پوچھا کہ بھائی تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں, تمہیں پتہ ہے کہ میری رگوں میں کس کا خون ہے, کیا تم مجھ سے آشنا نہیں ہو, کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کا گوشت ہوں میں, رسول اللہ کا خون ہوں میں, اس کے باوجود تم میرے خون کے پیسے کیوں ہو؟ جواب ہے کیا؟ وہاں سے جواب آیا شامیوں کی جانب سے, بغضاً لأبیک, ہم آپ کے بابا کے بغض میں آئے ہیں. اب دیکھیے وہ بغض کہاں سے پیدا ہوا, پوچھا ہے نا, سسٹر نے بھی پوچھا ہے, امت مسلمہ بھی جانتی ہے. مولا علی علیہ السلام نے کفر و الحاد کے سرکردہ جتنے تھے انہیں واصل جہنم کیا ہے. بے شک. اور ان کی اولاد مجبوراً مسلمان ہو گئی ہے کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا ان کے لیے. اب مسلمان ہو کر کے اپنے آبا و اجداد, اپنے چاچا, اپنے ماموں, اپنے باپ, اپنے دادا, اپنے رشتہ داروں کا بیک وقت مولا علی سے ہی بدلہ لینا چاہتے ہیں, اور کوئی تو ہے ہی نہیں. کوئی ہے ہی نہیں. مجھے بتائیں کہ اور کسی سے بغض کیوں نہیں تھا؟ سوال یہ ہے. بعض نے کہا ہے کہ مولا علی تو ٹھیک ہے میدان میں تو بہت کامیاب رہے لیکن سیاست میں کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ 25 سال ایک حکومت سموتھلی چل رہی تھی. ٹھیک, آپ کو ظاہری خلافت ملی تو پہلے دن سے ہی داخلی جنگ شروع ہو گئی, پہلے دن سے ہی خلفشار, پہلے دن ہی سے مسئلے شروع ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاسی طور پر نعوذ باللہ کامیاب نہیں ہیں. نادانوں کو نہیں معلوم کہ اگر 25 سال سموتھلی حکومت چلی ہے تو اس لیے چلی ہے کہ حکومت کرنے والوں نے کسی کا بھی سر نہیں کاٹا. کسی بھی میدان میں کسی کو ایک معمولی کافر کو چوٹ تک نہیں پہنچائی. اس لیے کسی کو بھی پرابلم نہیں تھی. پرابلم ساری تھی مولا علی کے ساتھ. کیوں؟ اسے کہ اسی نے بڑے بڑوں کو واصل جہنم کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ان کی اولاد, ان کے رشتہ دار, اور آج تک جاہلیت دیکھ لیجئے آپ جا کر کے آل سعود کو اور داعش کو دیکھ لیجئے. اس ایڈوانس زمانے میں اور اس ترقی یافتہ زمانے میں جب ان کی اتنی دہشت گردی ہے اور ان کی وحشی گری ہے تو اندازہ لگائیں کہ 1400 سال پہلے ان کا کیا حشر رہا ہوگا, کیا ان کے اندر سخت دلی رہی ہوگی اور کتنی وحشیانہ ان کی سوچ رہی ہوگی. اب ان سب کا
ایک ہی مقصد ہے کہ علی کو کسی صورت ختم کر دیا جائے. اسی لیے اور اگر مولا علی کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو ایک دن بھی حکومت نہ کرتا. 5 سال کی حکومت میرے مولا کی سب سے بڑی کامیابی ہے سیاست کے اعتبار سے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. علامہ صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام جناب محترم میران صاحب, آپ کو اتنے خوبصورت پروگرام کرنے پر حضرت تبریک اور پرسا امام کا مولانا عباس عابدی کی خدمت میں بھی سلام. بہت شکریہ. السلام ورحمۃ اللہ. کرو مانچسٹر سے. ماشاء اللہ فرمائیے. بہت ہی خوبصورت انداز میں قبلہ بیان کر رہے ہیں. قبلہ تھوڑی سی اگر آپ اس بات پہ بھی روشنی ڈال دیں کہ ہمارے اکثر بھائی یہ سوچنے کی بجائے کہ یہ حق و باطل کا مارکا تھا, 2 شہزادوں کا مارکا قرار دیتے ہیں. اس بات پہ روشنی ڈالیے. جی بہت شکریہ. بڑی مہربانی. جی علامہ صاحب بہت اہم سوال ہے ان کے, اس پر بات کریں گے. اگر کالر ہے تو ایک کالر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ ویسے کال ڈراپ ہو گئی تو اسی ہم گفتگو کرتے ہیں, اور یہ بہت اہم سوال ہے. جی میں سوال کی طرف آتا ہوں. یہ جو بغض کا جو عالم ہے مولا علی کے ساتھ, پھر مولا علی کی اولاد کے ساتھ, اس قدر بغض کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ مولا علی ہی نے تو ہر ایک کے بڑوں کو واصل جان کی. یہ اگر مسئلہ نہ ہوتا, اگر اللہ کی رضا کی خاطر مولا علی علیہ السلام نے ہر خاندان کی دشمنی نہ لیتے تو اسلام بھی آج باقی نہ رہتا. بالکل. مسلمان خود اس کا وجود ختم ہو چکا ہوتا, اسلام کبھی بھی مضبوط نہ ہوتا, نہ رسول اکرم کا کلمہ پڑھنے والے دنیا میں ہوتے. مجبوراً ہی صحیح ان لوگوں کو کلمہ پڑھوانے والا میرا مولا ہے. اور میرے مولا کی اس جہاد میں پہلے ہی رسول اکرم نے بتا دیا تھا کہ یہ تم کر رہے ہو, اللہ تمہیں کامیابی بھی عطا کرے گا, لیکن اس کا ایک بہت ہی خطرناک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ تمہارے خون کے پیاسے ہوں گے, تمہاری اولاد کے خون کے پیاسے ہوں گے. کیا تم ہر کسی کی دشمنی لینے کے لیے تیار ہو؟ میرے مولا نے کہا کہ اگر اللہ کے لیے ہے تو الحب للہ والبغض للہ. میں محبت بھی اللہ کے لیے کرتا ہوں اور دشمنی بھی کوئی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے گوارا ہے. تو وہ جو مولا علی نے چیلنجز کو قبول کیا ہے وہ خود کتنی بڑی کامیابی ہے, میرے مولا کے سوا کوئی کر بھی نہیں سکتا. لوگوں نے جا کے کہا ہے کہ بھائی ہم نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا نا, تو ہماری بیعت کرو. اس طرح جا کے کہا. مولا کے بارے میں سب جانتے تھے کہ بڑے بڑے جتنے سرکردہ تھے نا کفر و الحاد کے, ان کو واصل جانب کی. اب بات ذرا سا آتے ہیں ہمارے بہت خوبصورت جو سوال کرنے والے ہیں ہمارے شان بھائی, ہمارے ہوسٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ جی ان کو بھی لے لیں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ رفیق بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جی خواجہ صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے اس پروگرام میں آپ؟ سوال یہ ہے کہ یہ حضرت حبیب نے مظاہر کے متعلق بتا رہے کتنے غیر مسلم ہیں کہ جو یہ جو شہیدان کربلا میں شامل ہیں. جی بالکل, یہ ہم اس سوال کو بھی آگے بڑھائیں گے, اور اس پروگرام میں آپ یقینی طور پہ دیکھ سکیں گے تمام جو شہدائے کربلا جن غیر مسلموں نے بھی اس جنگ عظیم میں اس معرکے میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا اور اپنا خون دیا, ان کے بارے میں بھی ذکر چلے گا. لیکن آج کا پروگرام جیسے حبیب ابن مظاہر کے بارے میں اور مسلم ابن اوسجہ کے حوالے سے ہے, تو اس سلسلے کو بھی ہم آگے آپ پروگرام دیکھتے رہیے 10 محرم تک. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید نام پتہ چلیں گے کہ کون کون سے صحابہ اور کون کون سے غیر مسلم جو تھے وہ امام کے ساتھ تھے اس میدان کربلا میں. جی الحمد. دوسرا بہت اہم سوال یہی ہے, اکثر لوگ کرتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ ایک نعوذ باللہ من ذالک. کبھی حال میں آل سعود کے ایک مکروہ چہرے والے مفتی نے یہ بات کہی ہے کہ اپنے کیا ہے وقت کے جو خلیفہ تھے ان کے خلاف امام حسین کو قیام نہیں کرنا چاہیے تھا. نعوذ باللہ من ذالک. بولنا نہیں چاہیے تھا کہ چلیں بھائی کیا ہو گیا, آپ ان کو ساری بیعت حاصل تھی. اور اگر اس حقیقت کو دیکھا جائے کہ لوگوں سے بیعت لینے سے ہی کوئی خلیفہ بنتا ہے تو واقعاً بھی یزید کو سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے, تو وہ باقی لوگوں سے زیادہ لوگوں سے ووٹ لے کر کے خلیفہ بنا تھا. تو اب اس کے خلاف یہی تو ہم بات سمجھانا چاہ رہے ہیں. مولا حسین نے بھی اس حقیقت کو سمجھایا کہ لوگوں کے بنائے ہوئے کو لیجیٹیمیٹ سمجھ کر کے
اس کو قانونی حیثیت مت دو. کیا کہنے, سبحان دین اللہ, اللہ کا ہے, بے شک. اور اللہ کے دین میں صرف اللہ کے بنائے ہوئے ہی رولر ہو سکتے ہیں. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اگر اللہ. کوئی دوسرا ہوگا دین کو خراب کر دے بے گا. شک, بے شک. چنانچہ اس پورے سلسلے کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. اب ذرا بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے؟ پہلے تو دیکھیں کہ یزید شہزادہ تھا ہاں, یا اس کا باپ شہزادہ تھا کیا کہنے, کیا یا اس کا دادا شہزادہ تھا. بالکل. تاریخ- چلے مولا حسین کو ایک طرف رکھے نا. بالکل. جب آپ کہیں کہ دو شہزادے تو پہلے تو بتاؤ کہ شہزادہ تھا ابو سفیان کی کیا حیثیت تھی, بالکل. اس کے بیٹے معاویہ کی کیا حیثیت تھی. جب وہ مسلمان آیا تھا, مسلمان بنا تھا ابو سفیان اپنے بیٹے معاویہ کے ساتھ, تو اس کو تو اپنی ایک معمولی دو وقت کی روٹی میسر میسر نہیں نہیں تھی. تھی. بالکل, بالکل ایسا. اور ایسا کمزور, نڈھال, بے بس, عاجز کہ اگر مسلمان نہ بنتا تو اس کو بھی واصل جہنم کر دیا جاتا. کر دیا جاتا. تو جان بچانے کے لیے کوئی مسلمان بنے اور آ کر کے بیت المال کے ٹکڑوں پر اس کی پرورش ہو, کیا کہنے, اس کو کیا آپ کہہ سکتے ہیں سبحان شہزادہ؟ اللہ, سبحان اللہ. کیسے آپ اس کو شہزادہ کہہ رہے ہیں؟ شہزادے کو کیسے آپ اس کو تصور میں لاتے ہیں کہ وہ شہزادہ ہے؟ زبردستی کوئی غنڈہ گردی کر کے فرض کریں ایک آدمی جو ہے نا بہت تیزی سے گھس کر کے غنڈہ ڈاکو اور لباس پہن لیتا ہے کمشنر کا, تو کیا وہ کمشنر بن جاتا ہے؟ کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عجیب بہت آسان مثال ہے, بہت آسان سمجھنے کے لیے. اور ایسا ہی کچھ دکھائی دیا تاریخ اسلام میں. تاریخ میں یہی ہوا ہے نا. معاویہ کا کیا حق تھا؟ بالکل. رسول اکرم نے فرمایا کہ بنو امیہ پر میرے ممبر اور حکومت دونوں حرام ہیں, کیا اور جب کبھی بھی تم میرے ممبر پر ان کو دیکھو, بنو امیہ کو دیکھو, بنو امیہ کو, یا پھر تخت پر دیکھو تو ان کو قتل کر دو, واجب ہے ان کو قتل کر دینا. کیا کہنے, کیا کہنے. اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. بے شک. اگر کوئی زبردستی آ کے بیٹھ جاتا ہے اور امت بھی خاموش ہو جاتی ہے تو کیا وہ واقعاً بھی خلیفہ بن جاتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. ڈاکو اگر کمشنر کے لباس میں تو کیا واقعاً کمشنر بن جاتا ہے؟ کیا کہنے. ہوش کے ناخن لے. پہلی بنیادی بات یہ کہ کوئی شہزادہ وادہ نہیں تھا, نہ یزید شہزادہ تھا, نہ اس کا باپ, نہ اس کا دادا, بلکہ فقیر اور نہایت ہی گھٹیا خاندان سے, جس کو قرآن نے شجرہ ملعونہ کہا ہے, جس کو قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے, اس خبیث شجرے سے جس کا تعلق ہو اس کے اندر شہزادیت کی بات کہاں سے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ. بفرض محال کہ چونکہ حکومت مل گئی ہے تو حکومت جو ہے اچھے گھٹیا انسانوں کو ذرا شرافت اور مکوڑا پہنا دیتا ہے. فرض کرو اگر شرافت کا اس نے مکوڑا پہن بھی لیا ہے, سبحان اللہ, مکوٹا, تو پھر کیا اب مولا کے مقابل میں برابر ہو گیا, امام حسین کے مقابل میں برابر ہو گیا دونوں شہزادوں کی جنگ؟ کیسے؟ پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا سلسلہ ہی غلط تھا, اور ادھر سلسلہ ہی نور کا ہے, پاکیزگی کا, طہارت کا ہے, اور ادھر ساری برائیوں کا اگر ایک چہرہ کوئی نظر آتا تھا تو وہ یزید تھا, یہاں ساری خوبیوں کا اگر کوئی چہرہ تھا تو وہ امام حسین علیہ السلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں کہاں دو شہزادوں کی بات ہو رہی ہے؟ بے شک, سبحان اللہ. مولا حسین نے کہا کہ بھائی میں حکومت کے لیے نکلا ہوں, سبحان فرمایا اللہ, میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اور یہ تمام چیزیں بالکل آیا ہیں تاریخ اسلام میں, جو ان کے محلات تھے جس میں جہاں حکومتیں کرتے تھے, وہاں جو ماحول تھا وہ تو بالکل آیا تھا کہ شراب اور کباب کا جو ماحول تھا اس میں تو کہیں سے البتہ ضمنی طور پر بہت سارے لوگ اس سوال سے کنفیوز ہیں. ہم نے کئی دفعہ جواب دیا ہے سادہ لفظوں میں آج آپ کے اس پروگرام میں خاص طور پر بہت سادہ لفظوں میں 2 جملوں کے اندر جواب دینا چاہوں گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر معاویہ کو امام حسن نے برداشت کر لیا تھا, ٹھیک ہے, تو امام حسین بھی یزید کو برداشت کر لیا. جواب یہ ہے کہ اگر امام حسین کی جگہ پر امام حسن بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی یزید کو برداشت نہ کرتے. بات وہی ہوتی, چونکہ امام حسن مجتبیٰ پہلے شہید ہو چکے تھے, امام حسین کو وہ کام انجام دینا پڑا. اگر امام حسن مجتبیٰ زندہ ہوتے وہی کربلا کے سالار ہوتے, بے شک وہی یزید کے خلاف کھڑے ہوتے. کیوں؟ جواب ہے کیوں کا, اس کو توجہ سے سنیں. اس لیے کہ معاویہ کے ساتھ جو صلح نامہ ہوا تھا اس میں آخری جو شرط رہ گئی تھی جس کی وجہ سے امام حسن مجتبیٰ خاموش رہے, وہ شرط تھی کہ مرنے سے پہلے معاویہ اپنا نالائق بیٹا یزید کو اپنی جگہ پر نہیں بٹھائے گا. اس نے سائن کیا تھا کہ ہم نہیں بٹھائیں گے, اگر تو بٹھائے گا تو پھر ہمیں حق ہے کہ تمہارے خلاف جہاد کریں. ٹھیک ہے, اگر امام حسن مجتبیٰ زندہ ہوتے اور یزید کو
تخت پہ بٹھاتے ہوئے دیکھتے تو کیا وہ چپ ہو جاتے؟ کیونکہ اب ساری شرطیں جو ہے اس نے پامال کر ڈالی ہے، تو امام حسن مجتبی ہی کھڑے ہوتے، چونکہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کی جگہ پر وہی کام کیا جو امام حسن مجتبی کرنے والے تھے۔ دلیل دیکھیے، دلیل یہ ہے کہ امام حسن مجتبی نے اپنی وصیت میں حضرت قاسم کو اور اپنے بیٹے عبداللہ کو کربلا میں برابر اپنی طرف سے نمائندگی کرنے کی وصیت فرمائی۔ بے شک، بالکل۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرت قاسم کا وجود اور حضرت عبداللہ ابن حسن اور حسن بن حسن کا وجود بتا رہا ہے۔ 4 بیٹے ہیں امام حسن مجتبی کے کربلا میں جو شہید ہوئے، چاروں کا وجود بتا رہا ہے کہ کام جو امام حسین نے کیا وہی کام ہے کہ امام حسن مجتبی بھی وہی کام کرتے اگر ہوتے تو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور کالر موجود ہے، ہم کو بھی اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ آپ لائن پہ ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی، اور نیکسٹ کال ہم لیتے ہیں۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم آغا۔ میرا سوال ایک پوچھنے کا تھا جو آپ ڈسکشن کر رہے تھے۔ جی پلیز۔ یہ ایکچولی جو جنگ جو بھی ہوئی وہ حق اور باطل کے اوپر ہوئی، بے شک بے شک۔ وہ سجدہ تھا یا نہیں تھا اس کا تو کوئی اس میں بات ہی نہیں آتی ہے۔ دوسرا میرے کو پوچھنا تھا آگا کہ یہ یزید وہ اس کا حقیقت میں بیٹا تھا معاویہ کا؟ کیونکہ بعد دفعہ میں نے سنا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہی انفیکٹ ایلیجیمیٹ چائلڈ تھا۔ ٹھیک ٹھیک، شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی علامہ صاحب، کہ ایک سوال یہ بھی کہ وہ بیٹا تھا یا نہیں تھا؟ یہ تو ایک چیز سے صاف ظاہر ہے کہ جو اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کے نہیں ہوتے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ باقی آپ دیکھتے جائیں جو جتنا زیادہ دشمن ہوتا ہے، بہت آسان، بہت سمپل بات ہے، جو زیادہ دشمن ہوتا ہے، جو زیادہ اہل بیت سے بغض و عناد کا اظہار کرتا ہے، وہ زیادہ اپنی اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ حقیقت ہے۔ بے شک۔ اب ذرا ہم جو کہتے ہیں نا کہ معاویہ کا بیٹا یزید، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بہرحال اس کا نام چسپاں ہے، نام چسپاں ہے، نام چسپاں ہونے کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ تو اللہ جانے کہ کس کا بیٹا ہے۔ اس حقیقت کو مانتے ہوئے چلیں کہ اہل بیت کا قاتل، اہل بیت کا دشمن کھلم کھلا جان بوجھ کر جو دشمنی کرتا ہے، سمجھ بوجھ کر دشمنی کرتا ہے، وہ اپنے باپ کا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، بہت آسان جو ہے معیار ہے۔ آپ جانچ سکتے ہیں کہ جو بھی اہل بیت کا دشمن اس دور میں بھی اگر کوئی آپ کو دکھائی دے تو آپ جان لیں کہ وہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے علم صاحب ایک اور کالر موجود ہے، ان کو بھی ہم اس میں شامل کریں۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ جی السلام علیکم جی، نواز بول رہے ہیں جی، رانا نواز لندن تو۔ جی نواز صاحب، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے اس پروگرام میں آپ؟ سوال تو یہ ہے، پہلے تو میں نا آپ جی صاحب کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، اور یہ عیدی مدد کہتا ہوں، اور پھر یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا سوال، اگر مجھے بتا دیں تو کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجلس کدھر پڑھ رہے ہیں؟ میں تو بڑا پریشان ہوں جناب۔ ہماری مجلس جو ہے یہاں واٹفورڈ میں ہو رہی ہے، الزہرا سینٹر میں، اور ہر رات ٹھیک تقریباً 9 بجے ہم ممبر پہ جاتے ہیں، اور لائیو ہدایت ٹی وی پر وہ مجلس جا بھی رہی ہے۔ 2 مجلسیں ہو چکی ہیں، آج تیسری مجلس ہے انشاءاللہ۔ بس تھینک یو، بس یہی سوال ہے کہ میں تو سننے کو بے چین ہوں۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اور روزانہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پروگرام میں چاند کربلا میں علامہ صاحب کو دیکھیں گے، اور گفتگو کا سلسلہ اسی طرح آپ کو دکھائی دے گا اس پروگرام میں۔ اور اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں علامہ صاحب آپ کی اجازت سے علی نقی سے کلام چاہوں گا کہ ایک کلام بھی سن لیا جائے۔ جی بسم اللہ۔ دفعہ مل کے بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میں ہوں تنہا میان کرب و بلا، آؤ میرے حبیب آ جاؤ۔ میں ہوں تنہا میان کرب و بلا،
آؤ میرے حبیب آ جاؤ، دل نے غربت میں تم کو دی ہے صدا، آؤ میرے حبیب آ جاؤ، مجھ کو رہنے دیا وطن میں کہاں، گھر سے نکلا تھا میں بچانے اذاں، آ کے مقتل میں کر رہا ہوں بکا، آؤ میرے حبیب آ جاؤ، کیا سفر کی بتاؤں میں تفصیل، حج کو عمرے میں کر دیا تبدیل، 2 محرم کو بولی کربو بلا، آؤ میرے حبیب آ جاؤ، میں ہوں تنہا میان کرب و بلا، آؤ میرے حبیب آ جاؤ، میرے خیمے ہٹائے دریا سے، 3 دن سے ہے تشنہ لب پیاسے، میرے بچوں کو دینے آب و غذا، آؤ میرے حبیب آ جاؤ، آدمی جب دکھوں میں گرتا ہے، دوستوں کو ہی تو بلاتا ہے، سو تمہیں خط حسین نے لکھا، آؤ میرے حبیب آ جاؤ، تم نہ ہوتے جو شامل محضر، تم کو زحمت نہ دیتا میں مضطر، پڑھ کے محضر ہی دے رہا ہوں صدا، آؤ میرے حبیب آ جاؤ، آؤ میرے حبیب آ جاؤ، تیروں نیزوں نے اور بھالوں نے مجھ کو گھیرا ہے، شام والوں نے، اس سے پہلے کہ مجھ کو آئے قضا، آؤ میرے حبیب آ جاؤ، دین حق کو مان دینی ہے، نصرت حق پہ جان دینی ہے، منتظر ہے یہاں حبیب خدا، آؤ میرے حبیب آ جاؤ، کیا گوارا ہے گھر لٹے میرا، قتل ہو جاؤں میں یہاں تنہا، امتحان ہے
یہ دوستی کا بڑا، آؤ میرے حبیب آ جاؤ، حق یہی دوستی کا ہے مظہر، بات کہتا ہے یہ نقی رو کر، شہ کی تحریر کا خلاصہ تھا، آؤ میرے حبیب آ جاؤ، میں ہوں تنہا مایان کرب و بلا، آؤ میرے حبیب آ جاؤ۔ سبحان اللہ، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس پروگرام میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کالز ریسیو کر رہے ہیں اور بہت ساری کالز آ رہی ہیں اور لائن میں بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ کالرز ایسے بھی ہیں۔ ایک ہمارے اہل سنت برادر نے کال کر کے آپ سے پوچھا ہے کہ کوئی وظیفہ، بہت پریشان ہے وہ، کوئی پریشانی کو دور کرنے کا جو وظیفہ وہ آپ کو بیان فرما دیں آپ۔ اور ایک کالر اور ہیں، ان کو پہلے لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے گفتگو۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر، میں شان حیدر بات کر رہا ہوں بکھر سے۔ جی جی، بکھر سندھ سے۔ جی، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے علامہ صاحب سے؟ یہ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہدایت ٹی وی کے پروگرام ہیں یہ سر ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ سر ہدایت ٹی وی پروگرام کے لیے بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ جو تعلیمات اہل بیت ہدایت ٹی وی کے ذریعے مومنین تک پہنچ رہی ہیں، بہت شکریہ۔ اجر تو آپ کو اس دنیا میں تو نہیں مل سکتا، لیکن آخرت میں آپ کو اس اجر اور حقیقی اجر آپ لوگوں کو آخرت میں ملے گا۔ تو اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہدایت ٹی وی ہے اس کے ذریعے جو مومنین کو انفارمیشن ملتی ہے یہ ہمیں اور دیگر میڈیا سے بالکل نہیں ملتی۔ جی۔ اور یہ جو ہدایت ٹی وی ہے یہ سر مومنین کو اصل حقائق سے آگاہ کرتا ہے۔ مثلاً اگر پاکستان میں کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ہدایت ٹی وی جو ہے وہ ہمیں ایک مؤثر انداز میں وہ سر بتاتا ہے کہ حقائق کیا ہیں۔ جی۔ اس کے علاوہ سر یہ جو آپ لوگ محرم الحرام کے حوالے سے مجالس وغیرہ دکھا رہے ہیں یہ بھی نہایت ہی مطلب کہ پرتاثیر ہیں، اور یہ مطلب یہ کہ یہ جو سر جو ہوتے ہیں نا دیہاتوں میں وہاں پر سر مطلب کہ ڈش وغیرہ ہوتی ہیں پاکستان میں، تو وہاں پر تو بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی اس پروگرام میں کال کرنے کی۔ اور یقینی طور پہ ہدایت ٹی وی گزشتہ 8 سال سے بھرپور انداز میں جو اپنی جو تعلیمات امام زمانہ اور تعلیمات امام حسین جو ہے پیغام حسینی عام کر رہے ہیں، اور اس پیغام حسینی کو عام کرنے میں یقینی طور پہ تمام جو بھی یہاں پہ یو کے میں یا دنیا بھر میں جو ہمیں ہدایت ٹی وی کو دیکھتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس چینل کو قائم کرنے میں اور اس کو یہاں پہ لانچ کرنے میں جو اہم کردار ادا کیا فاؤنڈر ہدایت ٹی وی قبلہ غلام حسین عدیل صاحب اور قبلہ محمد عباس عابدی صاحب ہمارے اس پروگرام میں اس وقت شریک ہیں، اور انہی کی کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ پیغام حسینی جو ہے لوگوں کے دلوں تک پہنچ رہا ہے۔ اور کربلا کمپین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یقینی طور پہ اس چینل کو چلانے میں جو عام جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں بھرپور انداز میں ساتھ دے رہے ہیں، وہی یہی وجہ ہے کہ آج 8 سال سے یہ ہدایت ٹی وی آپ کے سامنے ہے اور پیغام حسینی گھروں تک دلوں تک پہنچ رہا ہے، اور اس پیغام کو پہنچانے میں یقینی طور پہ تعاون کی بے انتہا ضرورت ہر وقت رہتی ہے۔ اور میں کل بھی میں نے یہ بات کہی اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ تو ہمیشہ بھرپور انداز میں ساتھ دیتے ہیں، لیکن جو مخیر حضرات ہیں اگر وہ بھرپور انداز میں ساتھ دے دیں تو یقینی طور پہ یہ کمپین کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے، اور اس پیغام کو بہتر انداز میں مزید ہم پہنچا سکیں گے لوگوں تک۔ تو مخیر حضرات جو بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں دنیا کے کسی کونے میں وہ اس مشن کو چلانے میں قبلہ محمد عباس عابدی صاحب کا ساتھ دیں، ان کا ہاتھ میں ہاتھ ان کے ساتھ ملا کے بھرپور تعاون فرمائیں اس چینل کو چلانے میں، اور اس پیغام حسینی کو جو پیغام جا رہا ہے یقینی طور پہ یہ جو کال آئی
بکھر سندھ سے آئی، اور انٹیریئر سندھ میں جہاں جہاں گاؤں دیہاتوں میں پیغام، جہاں بہت ساری چیزیں لوگوں کو معلومات نہیں تھی، اور جیسے کہ بکھر سے بات انہوں نے بھائی نے کی، اسی طرح دوسرے بھی ٹنڈو محمد خان سے یا سکھر سے لاڑکانہ سے، دوسرے دیہی جو ہمارے سندھ کے ہیں، اور اسی طرح دنیا جو انڈیا کے ہیں اور پاکستان کے دوسرے شہر ہیں، وہاں سے بھی کالر اس پروگرام کو، ہمارے پروگرامز کو دیکھ کے لازمی طور پہ یہ بات بتاتے ہیں اور یہ بات ہم تک پہنچتی ہے. لیکن ہم یقینی طور پہ یہ پیغام جو ہم یہاں سے دیتے ہیں اس کو مزید ہم آگے تک پہنچا رہے ہیں، اور اس وقت تو 170 کے قریب ممالک میں یہ پیغام امام زمانہ، پیغام امام حسین علیہ السلام جو ہے پہنچایا جا رہا ہے، اور اس میں یقینی طور پہ آپ کا تعاون ہمیں درکار ہے، اور بھرپور انداز میں آپ اس میں تعاون ادا کریں تاکہ اور مزید بہتر سے بہتر ہم آپ کی خدمت میں خدمات انجام دے سکیں. اور یقینی طور پہ جیسے بھائی نے کہا کہ اس کا صلہ عباس عادری صاحب کو، قبلہ غلام حسین عدیل صاحب کو اس دنیا میں تو نہیں، لیکن یقینی طور پہ اس پہ تو ہمیں سب کو یقین ہے کہ جو خدمات یہ علماء اکرام انجام دے رہے ہیں، اور جو علماء اکرام کے سائے میں یہ چینل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یقینی طور پہ اس کا اجر امام زمانہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت میں یقینی طور پہ ان کو ملے گا. تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور کالر ہیں، ان کو میں شامل کر لیتا ہوں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم، آپ لائن پہ ہیں؟ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ میرے خیال سے یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے، اور اس میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ان کو بھی لیتے ہیں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ میں نا پور تو بول رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں تے میں مشتاق جو اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی وائف بول رہی ہوں. جی فرمائیے. نیوپور سے. جی تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو اللہ تندرستی دے، زندگی دے. آپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، تو اللہ سب کے ماں کے بیٹوں کو ایسا جگرا عطا فرمائے. میرے بیٹے کو بھی ایسا اللہ حوصلہ دے، ایسی توفیق دے میدان میں آنے کی اور میدان میں قدم رکھنے کی. میں بہت خوش ہو رہی ہوں. میں ہاں جی، بہت تعریف کے قابل ہے آپ کا پروگرام، بہت اچھا، بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. بڑی مہربانی. اور ہم نے علامہ صاحب نے جو گفتگو کا آغاز کیا شروع کے حصے میں، آپ لوگوں نے علامہ صاحب نے بالکل بیان کیا جو داعش کے حوالے سے اور جو سعودی جو مفتی اس کے حوالے سے، اور یہ سلسلہ آج بھی پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے شہر کراچی میں جو سبیلے جو ہم بچپن سے دیکھتے آئے تھے، اور اہل سنت حضرات ان سبیلوں کو لگاتے تھے، اور جلوسوں میں وہ سبیلے کے ذریعے پانی اور مشروبات دیا کرتے تھے، اس پہ لوگ جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے، اس پہ پابندی لگائی جاتی ہے، اور وہاں کی پولیس مل کے خود جو ہے یہ حرکات و سکنات کر رہی ہے. تو حکومت وقت سے جو ہے ہم یقینی طور پہ کہیں گے کہ اس چیز سے باز رہیں، اور یہ تو سبیل امام حسین ہے. اگر ان سبیلوں کو بھی ہٹائیں گے تو یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی. تو خاص طور پہ جو منسٹر آف سندھ ہیں ان کو چاہیے کہ اس پہ ایکشن لیں. اور ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہیں، ان کو اس میں شامل کریں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مدد. ماشاءاللہ. عبدالمجید بول رہا ہوں سکھر سے. جی عبدالمجید صاحب. ہاں آپ نے لکھا ہوا ہے ایک چاند کربلا کے، میں تو کہتا ہوں کائنات کا چاند ہے حسین. بے شک. اور یزید لانتی ہے کائنات کا. بے شک بے شک. اور دعاؤں میں یاد. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. تو اور یہ جیسے سندھ سے ایک اور کال سکھر سے آئی، اور سندھ میں جو ہے بہت زیادہ مومنین جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں ہمارے اس چینل سے. تو ایک اور کالر شامل ہیں کرتے ہیں اس پروگرام کا. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو جی کون صاحب کہاں سے؟ جی سر. السلام علیکم، آپ کی کال جو ہے لائیو ہے، آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے اس پروگرام میں؟ جی نہیں، میں پروگرام میں وہی لائیو بات کرنا چاہتا ہوں. جی آپ لائیو ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون سا بات کر رہے ہیں؟ ہیلو یا علی مدد. مولا علی مدد. جی یہ علی نقی صاحب کی جو وہ ہے منقبت یہ جو ابھی پڑھی ہے وہ ذرا ان کی مل نہیں رہی مجھے. میل ہو سکتی ہے یہ؟ بالکل، ہم یہ اپلوڈ کریں گے تو انشاءاللہ یوٹیوب سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں کال کرنے کا. اس ایک اور کالر ہمارے سمجھ ان کو بھی شامل کریں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ ابھی کال ہی آتی رہیں گے. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے اس پروگرام میں آپ؟ جی میرا کوئی سوال نہیں. میں جرمنی سے مولا حسین علیہ السلام کا ایک ادنا سا غلام بول رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نام تو میرا نہیں کیونکہ نام تو میرے مولا حسین کا صرف پوری دنیا. میری صرف قبلہ عبدی صاحب سیدات سے صرف میں تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں. سیدات کی خدمت میں مولا اپنے وقت کے امام کی خدمت میں، اور اللہ آپ کو اس کی اجر عطا فرمائے، اس کو اجر عطا فرمائے انشاءاللہ. اور یہ مسلسل کالز کا سلسلہ ہم سب جاری ہے. ہم ایک مسلسل بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.